السلام علیکم دوستو، 17 نومبر کو وزیر داخلہ جو پاکستان کے ہیں محسن نقوی اور ان کے ساتھ موجود تھے اوورسیز پاکستانی کے وزیر چودھری سالک حسین، ان کا اچانک سے دورہ ہوتا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے FIA کاؤنٹرز پر اور امیگریشن آفیسرز کے ساتھ، اور ساتھ میں براہ راست جو آف لوڈنگ مسافر تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک بڑی تعداد میں، کیونکہ ان کا یہ دورہ اچانک تھا، اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن وہاں پر ایک کیس ایسا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ محسن نقوی نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سا ویزا، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس ڈرائیونگ کا ویزا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس لائسنس ہے یا نہیں، اس نے کہا میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ ویزا کیسے ایشو ہو گیا؟ تو بہت سارے لوگوں نے، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ تنقید شروع کر دی کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے، کس طریقے سے تم نے جو ہے وہ روک لیا، ایک شخص کے پاس ویزا موجود ہے، ایئر ٹکٹ موجود ہے، تم کیسے کسی شخص کو روک سکتے ہو؟ اب یہاں پر سمپل سی چیز ہمیں خود بھی دیکھنی چاہیے، کون سی گلف کنٹری ہے یا کون سی انٹرنیشنل کنٹری ہے، کوئی یورپ کی لگا لو، کوئی گلف کنٹری لگا لو، یا کوئی ایشین ہی لگا لو، جو بنا لائسنس کے جو ہے آپ کو جاب دیتی ہے، آپ کو کیسے اس کا ویزا ایشو ہو سکتا ہے؟ سمپل سی بات ہماری سوچنے کی یہ ہے کہ ہمیں خود پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی جو باشعور پاکستانی ہیں اس بات کو آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر آپ کے پاس دبئی کا لائسنس نہیں ہے، کیا آپ کو ویزا ایشو کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی سپلائی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کو تو چھوڑو، وہاں تو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سعودیہ میں جانا چاہ رہے ہو، آپ گلف کی کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، بحرین میں ہو، مسقط میں، عمان میں، کہیں پر بھی آپ نے جانا ہے، آپ کو کیسے ویزا حاصل ہوگا جب آپ کے پاس لائسنس ہی موجود نہیں ہے؟ تو جتنے میرے بھائی بنا کچھ بھی سوچے سمجھے تنقید کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کے ایئرپورٹس کے بہت برے حالات ہیں، آپ خود امیگریشن کو کلیئر کرتے ہیں، جب آپ باہر ملک جاتے ہیں آپ کے ویزے کے متعلق آپ کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں، آپ کے کام کے متعلق آپ کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں، جب آپ کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ مکمل باشعور ہوتے ہو، آپ آسانی سے امیگریشن کو کلیئر کرتے ہو۔ اب وہ شخص جس کو محسن نقوی نے روکا، جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے روکا، براہ راست اسے پوچھ رہے ہیں کہ یار تم نے یہ ویزا کیسے حاصل کر لیا جب تمہارے پاس لائسنس ہی موجود نہیں ہے؟ باہر ملک کا تو چھوڑو، ایون اس کے پاس پاکستان کا لائسنس بھی موجود نہیں ہے، تو یہ کیسے ویزا ایشو ہو گیا؟ کون سی کمپنی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ویزا دے گی کسی بھی ڈرائیونگ فیلڈ میں؟ تو ایسی بہت ساری خبریں ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ دورہ اچانک سے کس وجہ سے ہوا تھا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ سال 2025 میں تقریباً 7,500 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کہ 7,500 لوگوں کی آف لوڈنگ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے انلیگل کوئی نہ کوئی اس کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی امیگریشن کلیئر نہیں ہوتی۔ جب وہ ویزا جو ہے ایجنٹ سے لیا جائے گا تو ڈاکومنٹ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیک نکل آتا ہے۔ اب فیک ڈاکومنٹ جب نکلے گا تو اس کو سائڈ میں کر دیا جائے گا، وہ اس کے پاس پاکستان کا لائسنس بھی نہیں تھا، کسی ایجنٹ نے اس کا ویزا لے کے دے دیا، اور اس ویزا کے بنا پر وہ امیگریشن آفیسر کے سامنے جاتا ہے اور وہاں پر امیگریشن اس کی کلیئر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کوئی بھی تنقید کرنے سے پہلے یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچیں، کوئی بھی کنٹری ویزا نہیں دیتی جب تک آپ کے پاس اس کنٹری کا لائسنس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بڑی تعداد میں جو آف لوڈنگ نظر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پچھلے ایک ویک میں 150 لوگوں کی آف لوڈنگ ہوئی تھی، جس میں 30 پیسنجر جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے تھے۔ اور اگر آپ ان 30 لوگوں کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ FIA کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اس کو فالو کر لیں، آپ کو ہر بار جو ہے وہ رپورٹ مل جائے گی کہ 2 3 4 5 لوگ جتنے بھی لوگوں کو وہ آف لوڈ کرتے ہیں، وہ وہاں پر ان کی تصویریں اور ساتھ میں ڈیٹیل بھی جاری کرتے ہیں کہ یہ لوگ انلیگل طریقے سے انسانی سمگلنگ میں کس طریقے سے ملوث ہوتے ہیں۔ ایک خبر ریسنٹلی جو ہے میں نے سنی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے ٹریول کر کے جا رہا تھا، اس کے پاس 15 سے زیادہ پاسپورٹ موجود تھے، یعنی وہ پاسپورٹ لے کے جا رہا تھا اور وہ ایران جا رہا تھا۔ اب اس طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس سے اتنی زیادہ چیزیں موصول ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو روکیں گے ہی، اور جب تک اس کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگی، چاہے اس کی ٹکٹ ضائع ہو، چاہے اس کا ویزا ضائع ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو اتارا ہی جائے گا۔ تو یہ جو دورہ ہوا تھا اچانک سے علامہ اقبال ایئرپورٹ کے اوپر، یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جا کر خود سے دیکھا جائے کہ یہ کیوں امیگریشن جو ہے لوگوں کی کلیئر نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے کیوں FIA کے لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ خود جا کے انہوں نے دیکھا تھا، اور وہاں پر جانے کے بعد پتا چلا کہ لوگ اپنے ویزوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، لوگوں کو مکمل معلومات ہی نہیں ہوتی اپنے کام کے بارے میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک ڈاکومنٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو تباہی مچی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ لوگ ایجنٹ سے ویزا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ویزے کی مکمل نالج ہوتی ہی نہیں۔ مہربانی کریں، اگر پاکستان کے باہر کسی بھی شخص نے جانا ہے تو مکمل انفارمیشن کے ساتھ جانا ہے، ورنہ آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایجنٹ آپ کو کبھی بھی جو ہے مکمل انفارمیشن نہیں دے گا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔